نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ قباح منافقین۔ قال تعالی ومن الناس من يقول إلى وما كانوا مهتدين۔ ربط: ابتدا صورت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی جنہوں نے دل سے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کو مانا اور زبان سے اس کا اقرار کیا۔ یہ اتقیاء کا گروہ تھا۔ بعد میں اشقیاء کا حال ذکر کیا۔ اشقیاء میں دو گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دل اور زبان دونوں سے منکر تھے، ان کا ذکر ہو چکا۔ اب آئندہ آیات میں اشقیاء کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کسی دباؤ اور مصلحت کی بنا پر زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں منافق کہتے ہیں۔ کافروں میں سب سے بدتر یہی فرقہ ہے کہ جس نے کفر کے ساتھ جھوٹ کو جمع کیا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے اکثر قبائل سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گئے، مگر بعض قبائل جو یہود سے تعلق رکھتے تھے وہ اسلام کے قوت اور شوکت کو دیکھ کر ظاہر میں مسلمان بنے تاکہ ان کے جان و مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں، مگر اندرونی طور پر یہود اور مشرکین کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل کیں اور ان آیتوں میں منافقین کے اخلاق ذمیمہ اور افعال قبیحہ کو بیان کیا۔ پہلی قباحت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور تعجب ہے کہ بعض لوگ باوجود انسان ہونے کے ایسے کمینہ اور کج فہم ہیں کہ محض زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ کسی درجہ میں بھی مومنین نہیں۔ یعنی اللہ اور یوم آخرت کی کیا تخصیص، وہ تو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کی ذوات کو ایمان اور اہل ایمان سے ذرہ برابر الساق اور اتصال نہیں۔ الحاق اور اتصاف کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ یعنی لفظ الساق سے بے مومنین کے با کی ترجمہ کی طرف اشارہ ہے۔ فإن الباء للساق۔ خاص اللہ اور یوم آخرت کو ذکر کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ سلسلہ ایمان بالغیب میں سب سے زیادہ مہتم بشأن اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، یا یہ وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی سلسلہ کی پہلی اور آخری چیز کا ذکر کر دیتے ہیں اور مقصود استیعاب اور احاطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کی طرح اول سے آخر تک تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سلسلہ ایمان کو اول سے آخر تک پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ تفسیر: یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ منافقین اپنے زعم میں اللہ اور مومنین سے فریب اور دھوکہ کرتے ہیں، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اس لیے کہ حق تعالی عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان سے کوئی شے مخفی نہیں اور مومنین کے بذریعہ وحی ان کے دغا بازی کا اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ ان کے اس فریب سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، الٹا انہی کو نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ: مخادعت مفاعلت کو وزن ہونے کی وجہ سے مشارکت کو مقتضی ہے، سو منافقین کی طرف سے تو خدا اور مکر ظاہر ہے مگر حق جل شانہ کی طرف سے ان پر ظاہراً احکام اسلام کا جاری ہونا یا دنیاوی نعمتیں دے کر استدراج اور امہال میں مبتلا کرنا، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خدا ہے۔ یعنی یہ منافقین اس قدر احمق اور بدحواس ہیں کہ اس امر کا ذرہ برابر احساس نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ پر کسی کا کوئی فریب اور دھوکہ کسی طرح نہیں چل سکتا۔ فائدہ: اگر زبان سے اسلام اور ایمان کا اقرار ہو اور دل میں انکار ہو تو یہ اعتقادی نفاق کہلاتا ہے، اور اگر دل میں بھی اقرار ہو مگر اعمال اسلام کے پورے مطابق نہ ہوں تو یہ عملی نفاق کہلاتا ہے۔ اس سے کافر نہیں ہوتا اگر قال کے مطابق
نہ ہو تو سلف صالحین اس کو بھی نفاق کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا کہ ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ ذرا قلب کی نورانیت میں فرق پایا تو اس کو نفاق سمجھتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ کی حضوری میں قلب کی جو حالت ہوتی ہے وہ اہل و عیال میں جا کر نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اگر ہمیشہ یہی حالت رہتی تو گلی کوچوں میں اور بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ نمبر 2، جاننا چاہیے کہ شیعوں کا تقیہ بھی کھلا ہوا انفاق ہے، اگرچہ وہ اس کو ایمان کہیں کما قالوا لا اور کیوں نہیں، منافق تو اپنے نفاق کو ایمان اور اخلاص ہی سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، تفسیر ابن کثیر امام مالک سے منقول ہے کہ اس زمانے میں ملحد اور زندیق حکم میں منافق کے ہیں۔ انتہا۔ تشریح: جو شخص شریعت کے الفاظ تو بحال رکھے مگر معنی ایسے بیان کرے جس سے اس کی حقیقت ہی بدل جائے، ایسے شخص کو قرآن کی اصطلاح میں ملحد اور حدیث کی اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں۔ ایسا شخص دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے مگر دل میں کفر صلی اللہ علیہ وسلم ضمر ہے اور آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں تلاوت فاسدہ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں زیغ اور کجی کی بیماری ہے جو اس کی تعویلات میں زیادتی ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے، اور ان منافقین کا اپنے نفسوں کو دھوکہ اور فریب دینا بالکل ظاہر ہے مگر ان کو اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کا مرض ہے جس سے ان کو قوت اور الہ معوف ہو چکی ہے، اور یہ کتاب بلا شبہ پیغام شفا اور نسخہ ہدایت تھی۔ اگر دلوں کو بغض اور عناد سے صاف کر کے اس نسخہ شفا کو استعمال کرتے تو شفا یاب ہو جاتے، مگر اس کتاب ہدایت کے ساتھ ان کا بغض اور عناد ذاتی مرض کا سبب بن گیا۔ بس اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھایا۔ جو عضو اور جو حاسہ جس غرض اور جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس حاسہ سے اس غرض کے نہ حاصل ہونے کا نام مرض ہے۔ زبان کے حق میں نطق اور گویائی، اور آنکھ کے حق میں نظر اور بینائی کا، اور جسم کے حق میں گرفت اور احساس کا دشوار ہو جانا، یہ زبان اور آنکھ اور جسم کا مرض ہے۔ علی ھذا قلب کے حق میں اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت کا دشوار ہو جانا کہ جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، یہ قلب کا مرض ہے۔ ہرچہ جز حالت مرض میں مرغت متنجن اور بہتر سے بہتر غذا بھی مفید نہیں ہوتی، بلکہ مرض اور بیماری میں قوت اور شدت پیدا کر دیتی ہے۔ اول ازالہ مرض کی فکر چاہیے، اس کے بعد مناسب غذا دی جائے۔ اسی طرح باطنی اور روحانی مریض کو ایمان و ہدایت کی تلقین کوئی نفع نہیں دیتی بلکہ اور مرض میں اضافہ کر دیتی ہے۔ جو شخص صفرا کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو قند اور نبات بھی تلخ معلوم ہوتی ہے، اور قند اور نبات کے استعمال سے اس کا صفا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس کے منہ کا مزہ تلخ ہو، اس کو آب زلال بھی تلخ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کفر اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو، اس کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کہاں محسوس ہو سکتی ہے۔ کفر اور نفاق کے صفرا نے اس کی قوت ذائقہ کو تلخ بنا دیا ہے، اس لیے اس کو ایمان اور ہدایت کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آزار یہ تھا کہ جس دین کو دل نہ چاہتا تھا، ناچار قبول کرنا پڑا، اور دوسرا آزار اللہ نے زیادہ دیا کہ حکم کیا جہاد کا، جن کے خیر خواہ تھے کان سے لڑنا پڑا۔ موضح القرآن: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ دعویٰ ایمان میں جھوٹ بولتے تھے اور ہر طرف یہ کہ اس کے جھوٹ کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ مردوں کی طرح اپنے عقیدہ کو کھول کر نہیں بیان کرتے، عورتوں کی طرح ڈرتے ہیں۔ اسی وجہ سے منافق کھلے کافر سے بدتر ہیں، اس لیے کہ کافر فقط کفر کرتا ہے مگر جھوٹ تو نہیں بولتا اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، بخلاف منافق کہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے کہ مسلمان ہوں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتا ہے، کما قال اللہ تعالی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔
امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھا وہ اس زمانے میں زندیق ہے تفسیر ابن کثیر، یعنی زندیق وہ ہے جو منافقوں کی طرح دعوت و اسلام کا کرے مگر دل میں کفر مضمر ہو۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔